السلام علیکم جناب شیراز مغل صاحب اور مولانا حفیظ الرحمان احسنی صاحب. وعلیکم السلام. ہمارا یہ رمضان کے حوالے سے کچھ پروگرامات پچھلے بھی 2-3 ہوئے ہیں. اب رمضان کے حوالے سے کچھ سوالات آپ دونوں سے عرض کروں گا. سب سے پہلا تو سوال میرا شیراز بھائی سے ہے رمضان کے حوالے سے. سن 2 ہجری میں روزے کس واقعے کے بعد فرض ہوئے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و علی آل سیدنا و مولانا محمد و بارک وسلم وصلی علیہ. 2 ہجری میں تو واقعات بڑے اہم واقعات رونما ہوئے ہیں، اور جو رمضان سے متصل ہے جو 5 سے 6 دن پہلے سب سے اہم واقعہ جو رونما ہوا وہ تحویل کعبہ کا تھا. اس دن کعبے کو پہلا، چونکہ مسلمانوں کا جو کعبہ تھا پہلے بیت المقدس تھا، مسجد اقصی جس کو کہتے ہیں، بیت المقدس بھی کہتے ہیں، اس طرف مسلمان منہ موڑ کے نماز پڑھتے تھے. لیکن چونکہ یہودی جو ہے اس پہ ہنستے تھے، مذاق اڑاتے تھے کہ چونکہ جس طرف ہم پہلے سے جس طرف ہم منہ موڑ کے عبادت کرتے ہیں وہیں پر اب مسلمان بھی اس طرح منہ موڑتے ہیں اور عبادت کرتے ہیں. تو یہ بات تھوڑی صحابہ کو، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو خود جو ہے وہ محسوس کرتے. تو آپ نے کئی دفعہ نماز میں کھڑے ہو کر آسمان کی طرف اپنا چہرہ مبارک کیا تھا، جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے پھر ایک آیت نازل کی اور پھر مسلمانوں کو بتلا دیا کہ آپ اپنا منہ جو ہے اس کعبے کی طرف موڑ دیں. تو اس دن رمضان سے تقریباً 5 سے 6 دن پہلے تحویل کعبہ کا جو ہے سب سے اہم واقعہ رونما ہوا. دوسرا سوال میرا مولانا حفیظ الرحمان احسنی صاحب سے ہے. رمضان میں آپ نے ہمیں کافی ٹائم دیا، آپ کا بہت بہت شکریہ بھی ادا کرتے ہیں. تو آپ کی موجودگی کا یہ فائدہ اٹھاتے ہوئے آپ سے کچھ سوال کریں گے. روزہ کن لوگوں کو نہ رکھنے کی اجازت ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. روزہ انتہائی اہمیت کا حامل ہے اور انتہائی اجر و ثواب کا عمل ہے، اور اللہ رب العزت اور بندے کے درمیان یہ ایک راز ہے. اور روزہ ہی وہ عبادت ہے جو صرف اللہ ہی کے لیے ہے، اور اس کا بدلہ بھی اللہ رب العزت عطا فرمائیں گے. لیکن بعض ایسے اعذار ہیں یعنی عذر ہیں جن کی وجہ سے مختلف مواقع میں مختلف لوگوں کو اس کی رخصت ہے کہ وہ روزہ نہ رکھیں. مثال کے طور پر کوئی آدمی سفر پر نکلتا ہے تو کم از کم 3 منزل یعنی 3 دن کی مسافت اس کے سفر ہو، یعنی کم از کم 48 میل کے جتنا مسافت وہ طے کرنے کے نیت سے گھر سے نکل رہا ہے. تو اب ایسے مسافر کے لیے رخصت ہے کہ وہ روزہ نہ رکھے، اس لیے کہ راستے کے تکلیف سے اس کے روزہ کو اللہ رب العزت نے جو ہے اس کو رخصت دی ہے کہ وہ نہ رکھے تو نہیں رکھ سکتا ہے. لیکن عزیمت اس میں ہے کہ وہ پھر بھی اگر رکھنا چاہے تو رکھے، اور اچھی بات ہے. دوسری بات، وہ بیمار جو روزہ رکھنے سے اس کی مرض بڑھنے کا اندیشہ ہو، یا وہ ضعیف شخص کہ روزہ رکھنے سے اس کے بدن میں مزید ضعف پیدا ہو رہا ہو، تو اس کے لیے بھی رخصت ہے. اس کی طرح دوسرے جو کوئی ایسی عورت ہے جو حاملہ ہو اور اب اس کے پیٹ میں بچہ ہے، تو اب روزہ رکھنے سے اس بچے کے ضائع ہونے کا اندیشہ ہے، یا خود اس خاتون کے جسم کو اور جان کو نقصان پہنچنے کا خطرہ ہو، تو اس کے لیے بھی رخصت ہے. اور اسی طریقے سے کوئی خاتون اپنے بچے کو دودھ پلا رہی ہو، اور اب اگر وہ روزہ رکھے تو بچے کے دودھ میں کمی آتی ہے اور بچے کے لیے تکلیف کا سبب بن سکتی ہو، تو ایسے خاتون کے لیے بھی رخصت ہے کہ وہ روزہ نہ رکھے. اور اسی طریقے سے حیض اور نفاس کے صورت میں بھی عورتوں کے لیے رخصت ہے کہ وہ ان ایام میں جب تک پاک نہیں ہوتی ہیں وہ روزہ نہیں رکھ سکتی ہیں. ہاں البتہ حائضہ عورت اور نفاس والی عورت جب اپنے پاکی کے زمانے میں داخل ہوں گی تو وہ پھر روزہ بھی رکھیں گی، اور اس کے بعد جو روزے رہ گئے ہیں اس کی قضا کریں گی. اور مسافر سفر سے حالت اقامت میں آئے گا تو وہ پھر روزے کا قضا کر لے گا.
اور اسی طریقے سے بیمار جب وہ صحت یاب ہوگا تو جو روزے اس نے افطار کیے ہیں یا نہیں رکھ سکا ہے ان روزوں کا بعد میں وہ قضا کر لیں گے۔ جزاک اللہ۔ شیراز بھائی سے میرا دوسرا سوال ہے، روزہ رکھنے کا حکم کس صورت میں آتا ہے؟ روزہ رکھنے کا حکم سورۃ البقرہ آیت نمبر 183 اور دوسرا پارہ ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اے ایمان والو، روزے تمہارے اوپر فرض کر دیے گئے ہیں۔ میں آپ کو مفہوم سمجھانے کے لیے بتا رہا ہوں، جیسا کہ پہلے لوگوں پر فرض کر دیے گئے تھے۔ وہ کیوں فرض کیے گئے تھے؟ تاکہ تم تقوی اختیار کرو۔ میں تھوڑا سا آپ کو ساتھ ساتھ بتاتا چلوں، علماء سے ویسے میں نے سنا حضرت آدم علیہ السلام سے لے کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تک روزے کسی نہ کسی طریقے سے فرض تھے، لیکن ایک واقعہ میری نظر سے گزرا تھا، وہ آپ کو بتا دیتا ہوں ساتھ۔ آدم علیہ السلام کی تیسری یا چوتھی پشت کے اندر ایک بادشاہ تھا، تو اس کے دور کے اندر قحط سالی آ گئی۔ تو اس بادشاہ نے اپنے رعایا کو بتایا تھا کہ اس طرح چونکہ کچھ لوگ ایسے ہیں ہماری حکومت کے اندر کہ وہ ان کو کھانا میسر نہیں ہے، تو اپنی عوام کو اس نے بتایا تھا کہ ایک ٹائم کا دن کا کھانا جو ہے وہ روک کے دوسری عوام کو دے دے ساتھ ساتھ، تاکہ وہ لوگ بھوکے نہ رہیں۔ تو یہ جو عمل تھا اس بادشاہ کا اللہ تعالیٰ کو اتنا پسند آیا، تو اللہ تعالیٰ نے اسی عمل کو اٹھا کر ایمان کا حصہ بنا دیا۔ ویسے جمہور علماء سے جو میں نے سنا، حضرت آدم علیہ السلام سے لے کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تک یہ روزے جو ہے کسی نہ کسی طریقے سے فرض تھے۔ مولانا حافظ الرحمان صاحب سے ذرا علمی اضافہ چاہتے ہیں، جیسے ہم رمضان میں تراویح پڑھتے ہیں، یہ تراویح کیوں کہا جاتا ہے؟ تراویح یہ ترویحہ کی جمع ہے، اور ترویحہ عربی زبان میں کہتے ہیں کہ ایک بار تھوڑی دیر کے لیے آرام کرنا۔ جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر روزے فرض کیے گئے، ہجرت کے دوسرے سال شعبان کے مہینے میں یہ روزے فرض کیے گئے، حکم آیا، جیسے کہ ہمارے شیراز مغل صاحب نے آیت پڑھی، کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، اور دوسری آیت ہے شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی فمن شہد منکم الشہر فلیصمہ۔ تو یہ آیتیں جب نازل ہوئی اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تراویح پڑھنے کا حکم فرمایا، تو صحابہ کرام تراویح پڑھتے پڑھتے 2 سلام پھیرنے کے بعد، یعنی 2 رکعت کے 2 سلام پھیرنے کے بعد 4 رکعتیں بن جاتی ہیں، اس کے بعد وہ تھوڑی دیر کے لیے آرام کرتے تھے، اور تھوڑا سا تھکاوٹ محسوس ہوتی تھی، اس تھکاوٹ کو ختم کرنے کے لیے تھوڑی دیر کے لیے آرام کرتے تھے۔ اس کے بعد یہ جو نماز پڑھی جاتی تھی اس کا نام تراویح مشہور ہو گئی، اور یہ نسبت صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین سے تراویح کو ملی ہے، اور اس لیے اس کو تراویح کہا جاتا ہے۔ تراویح پڑھنا کیسا عمل ہے؟ تراویح پڑھنا سنت مؤکدہ ہے، اور یہ پڑھنا چاہیے جماعت کے ساتھ۔ جو قرآن پڑھتے قرآن سننا الگ سے سنت ہے، اور تراویح 20 رکعت پڑھنا الگ سے سنت ہے۔ اچھا شیراز بھائی، رمضان المبارک کے پہلے عشرے، دوسرے عشرے اور تیسرے عشرے کو کیا کہتے ہیں؟ رمضان المبارک کے پہلے عشرے کو یہ ابن خزیمہ نے ایک روایت لکھی ہے جس میں عربی عبارت ہے، وَهُوَ شَهْرٌ أَوَّلُهُ رَحْمَةٌ وَأَوْسَطُهُ مَغْفِرَةٌ وَآخِرُهُ عِتْقٌ مِّنَ النَّارِ۔ اس کے پہلا جو عشرہ ہے یہ رحمت کا عشرہ ہے، اور دوسرے کے بارے میں کہا گیا یہ مغفرت کا عشرہ ہے، اس کے اندر زیادہ سے زیادہ مغفرت طلب کرنی چاہیے۔ جو تیسرا عشرہ ہے اس کے بارے میں کہا گیا ہے کہ یہ جہنم سے خلاصی کا عشرہ ہے، تو زیادہ سے زیادہ اگر لوگ مغفرت طلب کریں گے تو لوگ پھر جہنم سے خلاصی پائیں گے۔ حافظ الرحمان صاحب سے میرا ایک آخری آج ایک سوال ہے، یہ رمضان سے ہٹ کے ایک سوال ہے۔ یہ مساجد کے اندر علماء کرام جو پیش امام ہیں ان کی تنخواہیں بہت زیادہ کم تنخواہیں ہیں، تو ان کا یعنی کہ اس دور میں جو مہنگائی ہے، یعنی کسی کی 5,000 تنخواہ ہے، کسی کی 10,000 تنخواہ ہے، تو اس بارے میں آپ کیا تبصرہ کریں گے؟ ان کی تنخواہیں آیا کہ بڑھنی چاہیے یا یہی تنخواہیں ٹھیک ہے؟ اس پہ آپ کیا رد عمل دیں؟ بہرحال قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا واللہ خیر الرازقین، کہ اللہ ہی بہتر رزق دینے والے ہیں۔ دنیا کے لوگ ایک دوسرے کو کیا کچھ دے سکتے ہیں، نہ ان کے اتنی اوقات ہیں کہ یہ کسی کو کچھ دے سکے،
یہ سب اللہ کا فضل و کرم ہے۔ لیکن دنیا کے معاشرے میں اللہ رب العزت نے بعض لوگوں کو بعض کے لیے ایک سبب بنایا ہوا ہے، اور اصل مسبب الاسباب اللہ رب العزت کی ذات ہے۔ تمام اسباب کے پورا کرنے والے اور تمام لوگوں کو رزق پہنچانے والے، رزق دینے والے، یہ اللہ کی ذات ہے۔ مساجد میں اکثر یہ سلسلہ چل رہا ہے کہ ائمہ کرام کی تنخواہ انتہائی کم ہوتی ہے، لیکن اللہ رب العزت اس کم تنخواہ میں بھی اتنی برکت ڈالتے ہیں کہ ان کا گزر بسر اچھے طریقے سے ہوتی ہے۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ ائمہ کرام کی تنخواہ کم ہونے کے باوجود ماشاءاللہ وہ دوسرے لوگوں سے اچھا کھاتے ہیں، دوسرے لوگوں سے اچھا پہنتے ہیں، دوسرے لوگوں سے ان کے پاس مہمانوں کا آنا جانا زیادہ ہوتا ہے، دوسرے لوگوں سے وہ زیادہ سکون میں ہے، اس لیے کہ وہ ہمیشہ کے لیے اللہ رب العزت کے گھر میں ہوتے ہیں، ذکر و اذکار میں ہوتے ہیں، تلاوت میں ہوتے ہیں۔ تو اللہ رب العزت ان کے اوپر جو معیشت کا جو تنگی ہے اس کو اللہ رب العزت دور کرتے ہیں۔ بہرحال ان کے جو دن ہیں اچھے گزرتے ہیں، لیکن لوگوں کو بھی دیکھنا چاہیے، اہل محلہ کو بھی دیکھنا چاہیے کہ جب اہل محلہ کے اپنے گھر کے اخراجات لاکھوں تک پہنچ جاتے ہیں اور لاکھوں سے بھی ان کے گھر کے اخراجات پورے نہیں ہوتے، تو ایک امام جس کے 10,000 تنخواہ ہو، جس کے 5,000 تنخواہ ہو، جس کے 15-20 ہزار تک بھی ہو مثال کے طور پر، تو ان کا گزر بسر کیسے ہوگا؟ لیکن یہ اللہ کا فضل و کرم ہے کہ اچھے دن گزرتے ہیں۔ باقی اگر لوگوں کے ہاتھ میں کسی کا رزق ہوتا تو وہ ان کو بھوکا مار دیتے۔ اچھا شہراز بھائی، یہی سوال میرا آپ سے ہے کہ آپ ایک کاروباری شخصیت ہیں، جیسے ہمارے مسجدوں کے اندر پیش امام ہیں اور مدارس کے اندر علماء کرام ہیں، اساتذہ کرام ہیں، ان کی بہت ہی یعنی کہ کم تنخواہیں ہیں، تو آپ اس پہ کیا رد عمل دیں گے؟ اتنی کم تنخواہیں پہ ان کو کیسے گزارا ہوتا ہے اس مہنگائی کے دور میں؟ سب سے پہلے یہ چیز سمجھے نا، ہماری جو عوام ہے وہ یہ سوال کرتی ہے کہ مولوی صاحب کا گزارا ہو جائے گا کم تنخواہ پر بھی۔ تو سب سے پہلے عوام الناس کو یہ چیز سمجھنی چاہیے کہ ان کے اپنے گھر کے جو خرچے ہیں کم سے کم 25 سے 30 ہزار ہے، یہ مثال آپ کو دے رہا ہوں میں، اور عوام الناس مولوی صاحب کو آگے تلقین کر رہی ہوتی ہے اب اپنا گزارا کر لو۔ تو عوام الناس سے میرا یہ سوال ہے، کیا آپ کے گھر کے خرچے جو ہے نا، اگر گھر میں 2 سے 3 بندے کھانے والے ہیں تو کیا 10,000 15,000 12,000 18,000 میں آپ کا گزارا ہو رہا ہے؟ نہیں ہوگا کبھی بھی، وہ کبھی بھی نہیں کہیں گے کہ ہمارا گزارا ہو رہا ہے۔ لیکن ایک چیز اور ہے، ہاں ہم لوگ جو ہے یہ علماء پہ تنقید کرتے ہیں، علماء پہ جو ہے نا زبردست قسم کی تنقید کرتے ہیں، اگر وہ کسی اس طرح کی بات کرتے ہیں اپنے مقتدیوں سے یا کمیٹی سے کہ میری تنخواہ بڑھا دو، وہ کہتے ہیں یار آپ تو اللہ اور اس کے رسول کے لیے کام کر رہے ہو۔ تو ایسے لوگوں سے میں سوال کرتا ہوں، جب کہ حج ہمارے اوپر فرض ہے، تو حج جو ہے کروانا ثواب کا کام ہے نا، تو ایئر لائن کو ہم لوگ حج کے پیسے 11 لاکھ روپے 10 لاکھ روپے کس بنیاد پہ دے کے جا رہے ہیں؟ حالانکہ یہ تو ثواب کا کام ہے۔ آپ جا کے ایئر لائن والوں کو بولیں کہ جب کہ ثواب کا کام ہے ہمیں فری میں لے کے جائیں۔ اس کے علاوہ جب مساجد بند رہی ہوتی ہیں، وہاں پر جو مستری یا مزدور کام کر رہے ہوتے ہیں، ہم ان کو بولیں آپ اللہ اور اس کے رسول کے لیے کام کریں، کیونکہ مساجد اللہ کا گھر ہے، تو فری میں کام کریں، کوئی بھی تیار نہیں ہوگا۔ اب اسی طریقے سے علماء کا بھی ساتھ پیٹ ہے، علماء کی بھی ساتھ ضروریات ہوتی ہیں۔ ہماری مقتدی صرف یہ سوچتے ہیں کہ ان کا گزارا ہو جائے گا، گزارا کیسے ہوگا اس پہ کوئی بھی کھڑا نہیں ہوتا۔ اس کا بہت زبردست فارمولہ ہے، ایک اگر مسجد ہے، اس کا اگر جمعہ جس مسجد میں ہو رہا ہو، اس کے پیچھے کم سے کم جو اس کے قریب کے جو رہائشی ہیں، میرے خیال سے 100 بندہ جو ہے وہاں پر اس کا مقتدی ہوگا، اس کی مسجد کے جو آس پاس کے مقتدی ہیں۔ اگر 100 بندہ بھی مہینے کے اندر اپنی 25-30 ہزار تنخواہ ہر بندے کی ہے، نارمل تنخواہ ہے، اس میں سے اگر 500 روپے نکالتا ہے تو آپ 100 سے ڈیوائڈ کریں، آپ حساب لگائیں کہاں سے کہاں جا کے پہنچتا ہے۔ ہم ایک اپنی مسجد کے امام کو، وہ امام جو جب بچہ پیدا ہوتا ہے اس کے کان میں آواز امام دیتا ہے، جب وہ بڑا ہوتا ہے اس کی شادی امام کرواتا ہے، نکاح وہ امام پڑھاتا ہے، اس کے بعد جب وہ اینڈ جا کو ہوتا ہے، جب وہ مر جاتا ہے، قبر میں اتارنے والا، جنازہ پڑھانے والا وہی امام ہوتا ہے۔ تو ہم اسی پہ تنقید کر کے اس کو اتنا ٹارچر کرتے ہیں اپنے امام صاحب کو، تو خود بیچارے وہ مطلب اتنے غیرت مند ہوتے ہیں، ان کو پیسے سے لینا دینا تو کچھ نہیں ہوتا۔ آج تک لوگوں نے ہڑتالیں کی ہیں، وکیلوں نے ہڑتالیں کی، بھوک ہڑتال کر لی، لیکن آج تک علماء نے کبھی بھوک ہڑتال نہیں کی۔ لیکن یہ مقتدیوں کو بھی، جو اہل محلہ کی جو کمیٹی ہیں، ان کو بھی سوچنا چاہیے کہ آیا کہ ان کا گزارا ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا۔